اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سال تہذیب رکھنے والا ہندوستان بھلا نبی کے وجود سے کس طرح سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر ہی اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشن گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت کے اور ہندو مذہب کے ماہیہ ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں پروفیسر خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کل کی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشن گوئیوں کو یکجا کر دیا جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں۔ اب آخری دور یعنی کلیوگ میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یوں کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب آخری کل کی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کے تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتب بغاوت قرآن میں لکھا ہے کہ کل یوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ یاد رکھیں کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندی مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت قرآن میں کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جانب پیدائش کے خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کل کی گھر شمبل کے مقام پر بڑے پروت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس پیشن گوئی کے مطابق کل کی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام سمبل ہوگا، اور ڈاکٹر مہدی پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کل کی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ سمبل 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ سنبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیشن گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کل کی اس شہر کے بڑے پرواحد کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش کے مکہ سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشن گوئی میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کا والد نام مشن ایش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے، اور یس کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یس کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا بھی اب نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کل کی قرآن کے صفحہ نمبر 11 پر کی اوتار یعنی آخری نبی کے والدہ کا نام سمتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کے معنی پرامن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کل کی قرآن میں کل کی اوتار یعنی آخری نمبر کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادھو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہابھارت میں کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کہ کل کی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ کل کی اوتار میں مغفرت الہی، ضبط
ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اسلوب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رہبر دیوتا یعنی خدائی گھوڑے پر سوار کیے گئے ہیں، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشن گوئی بھی بھرپور ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستوں، ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کل کی اوتار کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں جو تمام پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو کہ آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وشنو یس کے گھر سنبل کے مقام میں پڑے پروات کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آخری کل کی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں نے پیشن گوئی کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہی ان کا نام بھی سمتی تھا اور آپ کی والدہ کا نام وسنے یعنی کہ عبداللہ تھا۔ لہٰذا ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ پیارے دوستو، کلکلی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فرشتوں کے ذریعے سے مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذہب کے ماننے والے خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسئلہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایت دی جا چکی ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طور پر واقف ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے۔ جیسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہے، اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر دے گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہے کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کے مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو کبھی بھی نہیں آنا۔ لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہندو اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے اندر داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اس ذریعے سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہے
کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔